بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے متعلق چند احکامات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ اب کچھ عشر کے معاملات ہیں۔ عشر کہتے ہیں زمین کی پیداوار جو حاصل ہوتی ہے اس پیداوار کے اوپر ہمارے ذمہ کچھ عشر ہے۔ اگر کاشتکار کاشت کرتے ہی عشر کی نیت کرے تو اللہ پاک اس کی کھیتی اور فصل کو حوادثات سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ مومن مسلمان آدمی جب کوئی کاشت کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، تو اس کی فصل ہوتی ہے، وہ لہلہاتی ہے، تسبیح کرتی ہے، تو اس کا ثواب کاشتکار کو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک کاشتکار ہے، وہ کاشتکاری کرتا ہے اور کچھ زمین ایسے بربیابان چھوڑ دیتا ہے، فرمایا وہ گناہگار ہوگا۔ کاشتکار کو اگر معلوم ہو جائے کہ کاشت کرنے میں کتنی اللہ نے ثواب رکھا ہے، حضرت سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ ایک بالشت بھی زمین کو ایسے نہیں چھوڑے گا، وہ اس کو بھی کاشت کرے گا کہ اتنی اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ اس کو معلوم نہیں کہ مخلوق خدا کے منہ تک جب لقمہ پہنچتا ہے اللہ پاک اس کو کتنی اس پر اجر مرحمت فرماتے ہیں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فرمایا کھیتی کٹنے کے وقت لوگوں کے حقوق ادا کرو، غرباء کے فقراء کا حق ادا کرو۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا مما اخرجنا لکم من الارض کلوا من طیبات، کھانا پاکیزہ کھاؤ، اور فرمایا کہ مما اخرجنا لکم من الارض، جو زمین سے تم نے پیداوار نکالی ہے اس میں سے خرچ کرو۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل، تو اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے کہ جو زمین سے پیداوار نکلتی ہے تو اس میں آپ اپنا حصہ نکالیں۔ وہ حصہ کیا ہے؟ بارانی زمینوں کا اور نہری زمینوں کا اللہ نے الگ الگ حصے مقرر فرمائے ہیں۔ بارانی زمینیں وہ جن پر مشقت زیادہ نہیں ہوتی اور اخراجات بھی زیادہ نہیں ہوتے، اللہ پاک نے ان کے ذمہ 10واں حصہ لگایا۔ عشر کہتے بھی 10 کو ہیں، عشرہ 10، 9 من ان کے ہیں، 10واں من اللہ کا۔ اور اسی طرح جو ہماری زمینیں ہیں، نہری زمینیں ہیں یا ٹیوب ویل سے ان کو سیراب کیا جاتا ہے، تو ان کے لیے اللہ پاک نے 20واں حصہ عشر کا مقرر فرمایا ہے۔ 19 من آپ کے، 20واں من اللہ تعالیٰ کا۔ تو اسی پر بھی ہمارے احباب، ہمارے دوست کاشتکار اور کسان خفا ہیں، تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، شاید کہ وہ یوں نہیں کہتے کہ اللہ ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں، جو آپ نے فیصلہ فرما دیا ہم اس پہ راضی ہیں، جو عطا فرما دیا اس پہ ہم راضی ہیں۔ کہتے رہتے ہیں بھی اخراجات بڑھ گئے ہیں اور کھیتیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، فصلیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، لہذا کٹائی اور اسی طرح کے باقی کھاد ہے، بیج ہے اور اسپرے وغیرہ ہے، ان تمام کے اخراجات نکالنے کے بعد عشر دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اس میں کوئی رعایت ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے آپ کے ذمے آدھا لگایا ہے، آدھا عشر بارانی زمینوں کا پورا ہے، آپ پر آدھا اللہ پاک نے عشر لگایا کہ آپ کے اخراجات ہوتے ہیں، محنت ہوتی ہے زیادہ، بارانی زمینیں تو آپ کی نہیں ہیں، لہذا میری طرف سے رعایت ہے، آپ نے آدھا دینا ہے، 20واں من عشر کا دینا ہے۔ اب اس میں تو پھر کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے تھی نا، لب کشائی نہیں ہونی چاہیے تھی اس معاملے میں۔ اللہ پاک نے جب بن مانگے ہمیں رعایت مرحمت فرما دی ہے، اور اگر اس بات سے آپ کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، تھوڑا سا خفگی کا اظہار فرماتے ہیں، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں جو آپ کی کاشت ہوتی تھی وہ کتنی ہوتی تھی اور اب مقدار کتنی بڑھ گئی ہے۔ سنا ہے بڑوں سے کہ جس کی 20 من، 30 من، 40 اور 50 من تک گندم ہوتی، لوگ اس کو مبارکباد دینے کے لیے جاتے تھے گھروں میں۔ اور اب آپ کی کتنی ہو رہی ہے؟ آپ خود فیصلہ فرمائیں۔ 500 من، 700 من گندم، 1000 من گندم ہو رہی ہے۔
تو مقدار تو اللہ پاک نے بڑھا دی ہے، پھر عشر کیوں مشکل ہو رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں دینے کا مزاج بنانا چاہیے، اور بڑی خوش دلی کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، اس کا حق پورا ادا کرو۔ جب آپ عشر کا فیصلہ فرمائیں گے، اللہ پاک ہماری کھیتیوں کو، فصلوں کو آباد بھی فرمائیں گے، حوادثات سے بچائیں گے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کاشت کرتے ہیں تو نیت نہیں ہوتی عشر دینے کی، تو پھر یہی حال ہے، حوادثات کا شکار ہیں ہماری فصلیں، آئے روز آندھیاں ہیں، طوفان ہیں، بارشیں ہیں، اور 5-5، 7-7، 10-10 بل کھائے ہوئے ہیں ہماری فصل نے، تو کیا بنے گا ہمارا؟ تو نیت کرنی چاہیے فوراً جب ہم اس کو بو رہے ہیں، تو عشر کی نیت ہو کہ میں اس کا عشر ہر حال میں ادا کروں گا۔ ہر فصل پر عشر ہے، گھاس پر عشر ہے، سبزیات پر عشر ہے، اور کھیتیوں پر، ہماری گندم پر عشر ہے، گنے پر عشر ہے، پھلوں پر عشر ہے، تمام چیزوں پر عشر ہے جو بھی زمین سے نکلتی ہیں، ان پر عشر لازم ہے۔ بعض اوقات ہم بے احتیاطی کرتے ہیں کہ عشر گھاس کا ہم نہیں نکالتے، سبزیات کا عشر کسی کو ہدیہ وغیرہ دیتے رہتے ہیں، اور نیت بھی ہوتی ہے کچھ نکالنے کی، اور گندم میں خصوصیت کے ساتھ اگر نہ بھی نکالنا چاہیں تو ہمارے مولوی ہم سے لے جاتے ہیں، عشر نکل ہی جاتا ہے۔ پھر غریب غربا آتے رہتے ہیں، گندم کے موسم میں چکر لگاتے ہیں گھروں کے، تو وہ نکل جاتا ہے۔ نیت ہونی چاہیے، نیت کے ساتھ نکالنا چاہیے۔ بہرحال عشر جو ہے ان تمام چیزوں پر ہے، گھاس پر بھی عشر ہے، اور ایک بات یاد رکھیں، مقصود پر عشر ہے، جو عوارضات ہیں ان پر عشر نہیں ہے۔ مقصود کیا مطلب؟ ہمارا مقصود تھا سبزی، کدو ہمارا مقصود ہے، بیگن ہمارا مقصود ہے، اور ککڑی ہمارا مقصود ہے، اسی طرح خربوزہ ہمارا مقصود ہے، لیکن ان کے بیج ہمارا مقصود نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بیج علیحدہ نکال لیتے ہیں، اس کے کام آتے ہیں، یا کوئی ڈاکٹر حکیم وغیرہ ادویات استعمال کرتے ہیں، خصوصیات ہوتی ہیں مختلف چیزوں کی، اگر وہ نکالتے ہیں تو ان پر عشر نہیں ہے۔ مقصود جو ہے ہمارا، جس کو ہم کاشت کر رہے ہیں، مقصود اصلی وہی ہے جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے، اس پر عشر ہے۔ عوارضات جو ہیں ان پر عشر نہیں ہے۔ خود رو گھاس ہے، اس پر عشر نہیں ہے، خود نکل آیا ہے، اس پر کوئی عشر نہیں ہے۔ اسی طرح خود رو پودے ہیں، خود بخود نکل آئے ہیں، ہماری زمین میں سفیدے ہو گئے ہیں خود بخود، اور اسی طرح شیشم کا درخت عام طور پر ہوتا تھا جس کو ہم ٹال ہی کہتے ہیں، اور اسی طرح نیم وغیرہ کہیں نکل آتی ہیں، تو یہ خود رو درخت ہیں، ان پر بھی عشر نہیں ہے۔ خود رو گھاس، خود رو پودے، ان پر عشر نہیں ہے۔ باقی تمام چیزوں پر عشر ہے، مقصودی چیزیں جو بھی ہیں جن کو ہم نے مقصد بنایا ہے حاصل کرنے کا۔ اسی طرح مستاجر ہے، جس نے زمین مستاجری پر لی ہوئی ہے، اجارے پر لی ہوئی ہے، اب لینے والا جو پیداوار اٹھائے گا عشر وہی ادا کرے گا۔ ہاں، بعض متقی حضرات وہ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی پیداوار کا خلاصہ ہمیں ملا ہے، وہ نکالتے ہیں، تو ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کو بھی نکالنی چاہیے، اگر وہ مستاجری کی قیمت لے کر اس کو نکالتے ہیں تو نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے حصے پر دی ہوئی ہے، مالک اپنا حصہ لے جاتا ہے، اور جو محنت کرتا ہے مزاربت پر دی ہوئی ہے زمین، یعنی کاشت کرنے کے لیے بھی میں اتنی لوں گا، اتنی متعین نہ کرے من، یہ 5 من میں نے لینا ہے، نہیں، جتنی ہوگی اس کا 8واں حصہ، اس کا 5واں حصہ۔ اگر متعین کرے گا تو یہ ناجائز اور حرام ہو جائے گا، کیونکہ ہو اگر 5 من تو پھر کیا کریں گے؟ حصے متعین کر لیں آپ کہ میں نے آپ سے جو بھی کاشت ہم کر رہے ہیں اس میں سے 4تھا حصہ میں لوں گا، 3را حصہ میں لوں گا، یہ دے سکتے ہیں، اس طرح جائز ہے۔ اور جو اپنے گھر میں جتنی گندم لے گیا ہے، جتنی کاشت کی ہے چیزیں اپنے گھر میں لے کر پہنچے ہیں، وہ مالک اپنے حصے کا عشر نکالے گا، اور جو کاشت کرنے والا تھا محنتی آدمی وہ اپنے حصے کا عشر نکالے گا۔ ہر آدمی اپنے اپنے حصے کا عشر نکالیں گے۔
عشر کس کو دے سکتے ہیں؟ جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، مساکین کو، فقراء کو، غرباء کو، مقروض کو، انہی کو عشر دینا بھی جائز ہے۔ عشر بھی صدقات واجبہ میں سے ہے، صدقہ فطر بھی صدقات واجبہ میں سے ہے، اسی طرح منت مانتے ہیں یہ بھی صدقات واجبہ میں سے ہے۔ ان کے مصارف وہی ہیں جو مصارف زکوٰۃ کے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسے تمام حقوق لازمہ ان کو ہم کسی چیز کا عوض بنا کر نہیں دے سکتے۔ امام کی تنخواہ اور اسی طرح اپنے تعمیراتی کاموں میں، مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس میں دے دیا، یہ جائز نہیں ہے۔ غریب کو بلا عوض اس کا مالک بناؤ، بس اس پر احسان نہ جتلاؤ، اس صدقہ اور خیرات کے بعد اس آدمی سے کسی قسم کا کوئی مفاد نہ لو، بھی یہ عشر لے جاؤ، اے میری کسی کھٹ سٹی، یہ حال ہے۔ بھی آپ اس کے ذمہ کوئی کام نہیں لگا سکتے، بس آپ نے دے دیا، بس اس کو مالک بنا دیا، اس کے اوپر کسی قسم کی منفیت حاصل کرنا حرام ہے۔ آپ نے دے دیا، اس کو مالک بنا لیا، پھر اس کے بعد اس سے کسی قسم کا مفاد حاصل کرنا یا اس کو آگے دو چار کام بتا دینے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس قسم کے مفادات ناجائز اور حرام ہیں، ہمیں نہیں اٹھانے چاہیے۔ اسی طرح کسی آدمی کو آپ نے مقروض کر لیا ہے، بیچارہ غریب ہے، اور پھر جا بجا وقتاً فوقتاً آپ اس سے اپنا کام لیتے رہتے ہیں، اے با کام کیتیا، او با کام کیتیا، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو۔ بھئی آپ کا نوکر تھوڑی ہے، وہ بیچارہ مجبور ہے، آپ کا مقروض ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے آپ ہر وقت اس کو گدھے کی طرح لاتے رہیں، اس کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر دیں۔ آپ نے قرض لینا ہے بیچارے سے، جب ہو جائے گا وہ دے دیں گے۔ تو بہرحال عزیزو، ان مسائل کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کوئی عمل حدود شرع سے متجاوز نہیں ہونا چاہیے، حدود شرع سے نکلا ہوا نہ ہو، ہر عمل شریعت کے دائرہ کار میں ہونا چاہیے۔ ہم حدود اللہ کا احترام کریں، اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کافر تو خدا کی ذات کو نہیں مانتا، اس سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ حدود اللہ کا خیال کریں گے؟ لیکن انسانیت کی ریسپیکٹ میں وہ آج کل ہم سے آگے ہیں۔ وہ کہتے رہتے ہیں جا بجا تھینکس، ہم شکریہ نہیں کہتے، جزاک اللہ نہیں کہتے، وہ کہتے رہتے ہیں۔ اگر اسی طرح کسی کو کچھ تھوڑی سی تکلیف پہنچ گیا، دھکا آ گیا ہے، تو فوراً کہیں گے سوری۔ تو ہم نہیں کہتے بھی معافی دے دیں یار، غلطی ہو گئی ہے۔ تو یہ چیزیں ان کے پاس پہنچ گئی، ہمارے پاس نہیں ہیں۔ یہ وہی سرمایہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امت مسلمہ کی ترقی کے لیے حضور نے عطا فرمایا تھا۔ اب وہ لے گئے ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں، اور ہم نے دین اسلام کو پس پش ڈالا ہوا ہے، اور ہم زوال کا شکار ہیں، اور دن بدن زمین میں دھنستے جا رہے ہیں، کوئی ترقی کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔